کیا دنیا کا تیل اب سمندر نہیں بلکہ ریل کے ذریعے چلے گا؟ چین اور ایران نے خاموشی سے ایسا راستہ بنا لیا جو عالمی کھیل بدل سکتا ہے۔ سمندری راستے محدود، اب ریل بن گئی ہے نئی طاقت۔ یہ نیا آئی روٹ عالمی معیشت کو کس طرف لے کے جائے گا؟ کیا یہ وہ لمحہ ہے جو تیل کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل رہی ہے؟ ریل کے ذریعے تیل کی ترسیل کیا نیا باب شروع ہو چکا ہے؟ چین اور ایران کا خفیہ منصوبہ اب دنیا کے سامنے آ گیا۔ کیا یہ نیا راستہ عالمی طاقتوں کے توازن کو یکدم بدل کر رکھ دے گا؟ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری اینڈ فور سے۔ دنیا کا تیل اب سمندروں سے نکل کر ریل کی پٹریوں پر دوڑنے والا ہے۔ کیا ایسا قدم جس نے عالمی توانائی کے کھیل کو نئی سمت دے دی ہے؟ دنیا میں توانائی کی ترسیل ہمیشہ سے سمندری راستوں پر منحصر رہی ہے، لیکن اب ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے۔ چائنا ایران نے مل کر ایک ایسا متبادل راستہ تلاش کیا ہے جس میں تیل کو جہازوں کی بجائے ریل کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ نیا ریلوے روٹ نہ صرف تیز رفتار ہے بلکہ مشکل حالات میں ایک محفوظ متبادل بھی فراہم کرتا ہے۔ جہاں سمندری راستے بعض اوقات رکاوٹوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہیں ریل کا یہ نظام توانائی کی سپلائی کو جاری رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ طریقہ مکمل طور پر سمندری تجارت کی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن یہ ایک اسٹریٹجک بیک اپ پلان ضرور بن چکا ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دنیا اب روایتی راستوں کے بجائے نئے اور جدید حل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو کیا واقعی تیل کی دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، اور کیا ریلوے روٹ مستقبل میں عالمی طاقتوں کے لیے توازن کو بدل سکتا ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن تبدیلی شروع ہو چکی ہے۔ چین نے ایران سے تیل درآمد کرنے کے لیے ایک ریلوے لائن کا استعمال شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی یہ کامیابی کے ابتدائی مراحل میں ہے۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے سمندری راستے بند ہونے کے خطرے کے پیش نظر یہ لینڈ روٹ ایک اسٹریٹجک بی پلان بن چکا ہے۔ تصور کریں کہ تیل کی ایک ٹینکر سمندر میں 30 سے 40 دن تک سفر طے کر رہا ہو، اور ہر لمحے امریکی بحریہ کی نگرانی، ڈاکوں یا پابندیوں کا خطرہ ہو۔ اب تصور کریں کہ یہی تیل صرف 15 دنوں میں بر اعظم چین کو خشک راستے سے پہنچ رہا ہو اور راستے میں کوئی پابندی نہ ہو۔ یہ خواب حقیقت بن چکا ہے۔ کہ امریکہ نے ایران پر پابندیاں مزید سخت کر دیں تو چین نے ایک ایسا لینڈ روٹ تیار کر لیا جو سمندر کے راستے کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں کہ چین کا یہ انقلاب کتنا کامیاب ہے، اس سے پڑوسی ممالک کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور چین نے وقت اور لاگت میں کس طرح بچت کی ہے۔ چین کا ریل منصوبہ اور کامیابی کی حقیقت کی بات کریں۔ چین اور ایران کے درمیان نئی ریلوے لائن کا باضابطہ آغاز مئی 2025 میں ہوا۔ یہ راستہ چین کے شہر شیان کاشغر سے شروع ہو کر قازقستان، ترکمنستان اور ازبکستان سے گزرتا ہوا تہران کے قریب اپرین ڈرائی پورٹ تک جاتا ہے۔ اب تک کی کامیابیوں کا ذکر کریں تو 2025 کے 6 ماہ میں اس راستے سے چین نے تقریباً 15,000 بیرل یومیہ تیل درآمد کیا۔ سمندری راستے سے 13 لاکھ بیرل یومیہ کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے، لیکن یہ ابتدائی ہے۔ امریکی پابندیوں کو ناکام بنانے میں 100% کامیاب ہو رہا، کیونکہ یہ راستہ امریکی نگرانیوں سے باہر ہے۔ چین نے اس راستے کو اسٹریٹجک بیک اپ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور خاص طور پر جب آمدہ حرمت میں کشیدگی بڑھ جائے۔ اس کی حدود کی بات کریں، ابھی یہ تیل کی بڑی مقدار نہیں لے جا سکتا اور فی کلومیٹر لاگت سمندر سے زیادہ ہے، لیکن تیزی حفاظت کے لحاظ سے یہ ایک تاریخی کامیابی ہے۔ چین کے دیگر پڑوسی ممالک کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ ریلوے لائن صرف چین ایران کے لیے نہیں بلکہ پورے وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے لیے معاشی راہداری بن سکتی ہے۔ پاکستان اس ریلوے نیٹ ورک سے چین پاکستان منسلک ہو سکتے ہیں، اس میں جیسے سی پیک اقتصادی راہداری کے ذریعے۔ ایران سے آنے والا سستا تیل گوادر بندرگاہ کے ذریعے پاکستان بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پاکستانی ریلوے کو کرایہ اور ٹرانزٹ فیس ملے گی۔ افغانستان، اگر امن قائم ہو جائے، افغانستان اس راستے کا ایک اہم لینڈ برج بن سکتا ہے، جس سے ٹرانزٹ فیس کما سکتا ہے۔
وسیع ایشیا میں قازقستان، ترکمانستان، ازبکستان ان ممالک اب 98% اور نئی ریلوے لائن کی تمیز سے روزگار اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی زرعی صنعتی مصنوعات کو چین و ایران تک تیز رسائی سے پہنچا سکتے۔ روس اور ترکی کے حوالے سے بات کریں، روس نے اس ریل پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی ہے اور ترکی ایران کے ذریعے چین سے براہ راست ریل رابطہ چاہتا ہے، جس سے یہ نئی سلک روڈ کا حصہ بن سکتا ہے۔ اب اس کے نتیجے کی بات کریں، یہ صرف تیل کی لائن نہیں بلکہ ایک پورا مقامی تجارتی نظام بن چکا ہے جس سے پورا خطہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ چین کو وقت اور لاگت میں کتنی بچت ہو رہی ہے؟ چین نے اس ریلوے لائن کو اپنانے کی دو بڑی وجوہات ہیں: رفتار اور سلامتی، جبکہ بچت ابھی مستقبل کا معاملہ ہے۔ ٹائم آف سیونگ کی بچت کی بات کریں تو راستہ دورانیہ سمندری جہاز 30 سے 40 دن، ریلوے روٹ میں 14 سے 15 دن۔ فائدہ: چین تیل 50% سے زیادہ تیز ملنے لگا ہے، یعنی اگر سمندری راستے میں طوفان یا بحری گشت ہو تو ریل کا راستہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ کاسٹ سیونگ کے حوالے سے دیکھیں، لاگت کی بچت ابھی نہیں لیکن فیوچر میں ہو سکتی ہے۔ ابھی ریلوے راستہ سمندر سے مہنگا ہے، ایک کنٹینر کو سمندر سے لے جانے کی لاگت تقریباً $2,000 سے $3,000، اسی کنٹینر کو ریل سے لے جانے کی لاگت $7,000 سے $10,000 ہوتی ہے۔ لیکن چین کو دو بڑی غیر مرئی بچتیں ہو رہی ہیں۔ پابندیوں سے بچت: اگر امریکہ سمندری راستہ بند کرتا ہے تو چین کو تیل کی قلت سے روزانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ریلوے اس خطرے کو ختم کرتی ہے۔ انشورنس کی بچت: بڑی ٹینکروں کی انشورنس بہت مہنگی ہے جنگی خطرات کی وجہ سے، جبکہ ریلوے کارگو کی انشورنس سستی ہے۔ فیوچر میں بچت: جب یہ راستہ مکمل طور پر بڑی گنجائش بن جائے گا تو 10 گنا زیادہ کنٹینر لے جانے لگے گا تو لاگت سمندر کے برابر آ سکتی ہے۔ یہ ریل لائن بیسک ٹرانسپورٹ روٹ نہیں رہی، یہ امریکی پابندیوں پر ایک بڑا تمانچہ ہے۔ وسیع ایشیا کے لیے خوشحالی کی کرن ہے اور چین کی توانائی کی سلامتی کا نیا قلعہ ہے۔ اب یہ حجم کے لحاظ سے چھوٹی ہے لیکن اسٹریٹجک اعتبار سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر یہ راستہ اگلے 5 سالوں میں سمندر کی لاگت کوئی مات دے دیتا ہے تو پھر دنیا کی تیل کی تجارت کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ کیا یہ نیا سلک روٹ پرانا سمندری راستہ ختم کر دے گا؟ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ابھی کے لیے چین مسکراتے ہوئے ریل کے ذریعے تیل منگوا رہا ہے۔ کامیابی کی اگر بات کریں، محدود حجم میں لیکن بہت اسٹریٹجک ہے۔ پڑوسی ملکوں کے فائر کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان، افغانستان، وسطی ایشیا، روس، ترکی سب فائدے میں ہو سکتے ہیں۔ چین کی بچت: وقت میں 50% کمی، لاگت میں بھی ابھی نقصان لیکن خطرے سے بچت۔ پاکستان کس طرح ایران چین کی اس ریلوے حکمت عملی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیا پاکستان پہلے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے؟ پاکستان کے لیے براہ راست فائد: چین ایران ریلوے راستے سے گوادر بندرگاہ کا سنہری موقع موجود ہے۔ چین ایران سے ریل کے ذریعے تیل نکال رہا ہے لیکن تیل گوادر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ کیسے؟ ایران سے ریل کا راستہ تہران سے زیدان اور پاکستان کی سرحد توسان سے ہوتا ہوا گوادر تک بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک بار جب تیل گوادر پہنچ گیا تو یہاں سے پاکستان کے لیے بھی سستا تیل حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ فائدے کو دیکھیں، پاکستان کو خلیج سے تیل منگوانے کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ ٹرانزٹ فیس: اگر چین ایران سے لایا گیا تیل یا دیگر سامان پاکستان کی سرزمین سے گزر کر افغانستان یا وسطی ایشیا بھیجنا چاہے تو پاکستان ٹرانزٹ فیس لے سکتا ہے۔ یہی وہ ماڈل ہے جس سے ترکی اور مصر سالوں سے پیسہ کما رہے ہیں۔ اس کے تخمینے کی بات کریں، ہر ٹرین گزرنے پر پاکستان $5,000 سے $10,000 فی کنٹینر وصول کر سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے سستا ایرانی تیل دستیاب ہو سکتا ہے۔ پاکستان فی الحال بہت مہنگا تیل درآمد کرتا ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ سے۔ اگر ریلوے کنیکشن بنا لیا جائے تو پاکستان براہ راست ایران سے پابندیوں سے بچتے ہوئے تیل منگوا سکتا ہے۔ موجودہ قیمت پر ایران کا تیل عالمی منڈیوں سے 15 سے 20% سستا پڑتا ہے اگر پابندیاں نہ ہوں۔ ریل کے ذریعے یہ فرق بہت کم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی پاکستان کو بچت ہوگی۔ چین پہلے ہی سی پیک کے تناظر میں پاکستان میں کئی بجلی کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اب اگر ایران سے تیل اور گیس ریل کے ذریعے گوادر اور گوادر سے پاکستان کے اندرونی حصوں میں پہنچائی جائے تو پاکستان کے تھرمل پاور پلانٹ سستا ایندھن حاصل کر سکیں گے، بجلی کی قیمت گھٹے گی
लोड शेडिंग में कमी आएगी। मौजूदा सूरत हाल में क्या पाकिस्तान पहले ही शामिल है? फिलहाल बरह रास्त पाकिस्तान ईरान चीन रेलवे कनेक्शन मुकम्मल नहीं है, लेकिन 3 अहम पेशरफ्त हो चुकी। मकरान रेलवे मनसूबा। पाकिस्तान ने वादा से ईरानी सरहद तक रेलवे लाइन बिछाने का सर्वे मुकम्मल कर लिया है। ये चीन के जेरे कंट्रोल है। ट्रेडल रेलवे की अगर बात करें, ट्रेडल रेलवे तफ्तान और जैदान पाकिस्तान ईरान के दरमियान पहले से छोटी रेलवे लाइन मौजूद है, जिसे अब अपग्रेड किया जा रहा है। चीन की पेशकश है। चीन ने पाकिस्तान को इस रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बनाने की दावत दे दी है। खबरों के मुताबिक 2026 के वक्त में आजमाइशी ट्रेन पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर तफ्तान ग्वादर रेलवे लाइन मुकम्मल करनी चाहिए। इसके लिए चीन से माली मदद ले सकता है। ईरान के साथ रेलवे माहे पर दस्तखत करने चाहिए ताकि ट्रांजिट फीस तय हो जाए। अमरीकी दबाव को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए, जिस तरह चीन ने सीख लिया है। ग्वादर को तेल का इलाकाई हब बनाना चाहिए ताकि पूरा खित्ता वहां से तेल खरीदे। पाकिस्तान आज भी महंगे तेल और अमरीकी धमकियों के दरमियान जकड़ा हुआ है, लेकिन चीन की रेलवे हिकमत अमली ने उसे एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है। अगर पाकिस्तान ने मौका गनीमत जाना तो वो न सिर्फ सस्ता तेल हासिल कर सकेगा, बल्कि ट्रांजिट फीस और इलाकाई अहमियत भी कमाएगा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी बेअमली तोड़कर इस तेज रफ्तार ट्रेन पर चढ़ेगा या प्लेटफॉर्म पर खड़ा तमाशा देखता रहेगा? फैसला अभी होना है। तो क्या वाकई तेल की दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है, और क्या ये रेलवे रूट फ्यूचर में आलमी ताकतों के उत्पादन को बदल सकता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।